بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ غم اور مصیبت جس کو آج انسان اتنا برا کہتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی اس روایت کو دیکھتے ہوئے میں اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ عز و جلال کا احسان ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، اگر کسی مصیبت میں وہ فوت ہو جائے رب سے ملاقات کرے گا اور اس کے اوپر ایک بھی غلطی نہیں ہوگی، وہ غلطیوں سے پاک اللہ کے پاس جائے گا۔ اور اگر وہ اس مصیبت اور بیماری میں زندہ ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا رب تعالیٰ کی، صبر کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں جو شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اطلقته من اساری ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل، میں اس کو پھر بیماریوں کی کڑیوں سے جب آزاد کر دیتا ہوں تو اس کے اس صبر کے نتیجے میں، اس مضبوطی کے نتیجے میں میں اس کو انعام کیا دیتا ہوں؟ 3 انعامات دیتا ہوں۔ پہلا انعام، اگر اس کا خون کم ہوا ہے تو میں اسے پہلے خون سے بہتر خون عطا کرتا ہوں۔ اگر اس کا گوشت پوست اس میں کمی ہوئی ہے تو میں اس سے اچھا اسے گوشت اس کے جسم کا بنا دیتا ہوں۔ ثم یستأنف العمل، اور گویا اس دن اس نے اپنی زندگی کے اعمال کو دوبارہ سے شروع کیا ہے۔ بیماری پہ صبر کیا، دکھوں مصیبتوں پہ صبر کیا۔ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئہ، ایک روایت میں آتا ہے جب وہ زمین پہ پہلا قدم رکھتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، تو وہ زندہ انسان، نہ جانے اس کی 40، 50 اور 60 سالہ زندگی ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ اسے معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَحِينَئِذٍ يَقْعُدْ لَا ذَنبَ لَهُ، اگر وہ اٹھ کے بیٹھ جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ لیٹا ہوا انسان فَإِنْ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ، اگر بیٹھنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو چونکہ اس نے صبر کیا، اللہ کا فیصلہ سمجھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم ولدتہ امہ من الخطایا، اس کے کھڑے ہونے کی دیر ہے، اللہ نے اس کو خون بھی اچھا دینا ہے اور اس کو گوشت بھی اچھا دینا ہے۔ اور آج سے اس کا عمل کیسے شروع ہو رہا ہے؟ جس طرح اس کی والدہ نے اس کو جنا تھا گناہوں سے پاک، اسی طرح ہی آج اس کی زندگی دوبارہ ہو گئی ہے۔